میرا نہیں خیال کہ اس وقت اگر سینٹرل ایشیا کا ممالک جو ہے وہ روس کے زیادہ نزدیک ہے. جی ترکی اپنے آپ کو سیکولر کنٹری کہتا ہے. جی ایران ایک شیعہ اسٹیٹ ہے. ہم ایک ایسی اسٹیٹ ہیں جو کہ کسی سیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. جی لہذا سب میں فرق تو ہے. جی لیکن ان فرق کے باوجود ہم سب جو ہیں سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جی جی کلمہ گو ہیں جی اور ہمارے دل اکٹھے دھڑکتے ہیں. ہم ایک ہی کعبے کے ایک ہی قرآن کے کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں, ایک ہی رسول کو مانتے ہیں. لہذا ہمیں کامن مشترک چیزیں جو ہیں اور اباب آل ہمارے جو مشترک انٹرسٹ ہیں, کامن انٹرسٹ جو ہیں ان 9 ممالک کے, وہ بہت بڑے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک خطہ زمین ہے جو کہ جس کو کہ آپ سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے, اور یہاں پر یہ گریٹ گیمز 19 سینچری سے کھیلی جا رہی ہیں. جی جی اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کیا وہ دنیا کی اعلیٰ ترین طاقت بن گیا. جی تو کیوں نہ یہ ابھی نئی اسٹیج جو آئی ہے جس میں کہ سوورنٹی کی بہت امپورٹنس ہے, کیوں نہ ایسے ہو کہ یہ خطہ زمین جو کہ لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے کام آتا رہا ہے, جی کبھی اس کی اس خطہ زمین کی وجہ سے روس بڑا ہوا, کبھی اس خطہ زمین کی وجہ سے برطانیہ بڑا ہوا, جی جی کیوں نہ یہ خود خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے. اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا. اچھا, اس کا وقت آ گیا, آپ یہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہ یہ تو مشہور ہے کہ ہم ہمسائے کبھی تبدیل نہیں کر سکتے, یعنی ہم دوستوں کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن دوستی اور دشمنی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن ہمسائے ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے. آپ یہ بتائیے کہ ہندوستان کا ویژن کیا ہے اور ہندوستان کا پرائم آبجیکٹ کیا ہے اس خطے کے اندر؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ پاکستانی جو ہیں یہ اکثر اپنی سوچ میں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہندوستان نے کبھی بھی اکھنڈ بھارت کا ویژن جو ہے اس کو ابینڈن نہیں کیا. ہم نے تو ویژن کو ریوائز کرنے کی کوشش کی, لیکن ہندوستان اکھنڈ بھارت پر قائم ہے. اس نے ایسٹ پاکستان کو آپ سے علیحدہ کر لیا اور ابھی کشمیر کے اوپر وہ قابض ہے, اور ابھی وہ اس کی خواہش یہ ہے, کوشش یہ ہے کہ ویسٹ پاکستان میں بھی ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ وہ بھی اس کی جیسے ایسٹ پاکستان ایک باجگزار ریاست, ایک ویسل اسٹیٹ بنا ہوا ہے, اس طریقے سے پاکستان میں بن جائے. اور اگر آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں 4 کولیشن پارٹنرز ہیں, 4 پارٹیاں جو حکومت کر رہی ہیں وہ سب پرو انڈیا اور سیکولر پارٹیاں ہیں. جی جی ایک سیکولر نہیں ہے JUI, لیکن وہ بھی پرو انڈیا ہے کیونکہ اس کو جمعیت علماء ہند کے ساتھ تعلق ہے. چاروں پارٹیاں, تو لہٰذا ایک لحاظ سے ہندوستان جو ہے وہ بہت قریب ہے اپنے ویژن کو قریب میں معافی چاہتا ہوں, JUI کے رہنما جو ہیں مولوی فضل الرحمان صاحب, انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ ہندوستان میں یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان بنانے کی غلطی میں ہم لوگ شامل نہیں تھے. بالکل, یہ JUI کا ویژن, جمعیت علماء ہند کا ویژن, اور ایک لحاظ سے کافی لوگ جو کہ مسلم نیشن اسٹیٹ کے خلاف ہیں ان کا ویژن جو ہے وہ پاکستان کو اور دنیا میں جتنی بھی ملک ہیں جو اپنے آپ کو نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں اس کے خلاف جاتا ہے. لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ پہلے تو یہ نا کہ اب ہم خود سمجھیں کہ ہم پاکستان جو نیشن اسٹیٹ بناتا ہے وہ کس سے ڈیفرنٹ ہے. ہم سیکولر اسٹیٹ نہیں ہیں, جی ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ بھی نہیں ہے, جی جیسے کہ ایران تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے. جی جی ابھی اس وقت دنیا میں 4 ملک ہیں جو اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک کہتے ہیں. جی سعودی عربیہ وہ ملوکیت ہے, جی اسلامک ریپبلک ہے. شیعہ ایران اپنے آپ کو وہ بھی اسلامک ریپبلک کہتے ہیں لیکن وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے. جی تیسرا افغانستان اپنے آپ کو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کہتا ہے, ابھی آج کل اسلامک ریپبلک کہہ رہے ہیں, جی جی لیکن وہ آکوپائڈ کنٹری ہے جہاں پر امریکہ کی حکومت ہے ایک لحاظ جی سے. تو لہٰذا اگر یہ ہمارا جو دوسرا آبجیکٹو تھا کہ ماڈل پالیٹی بنائیں, تو ابھی بھی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے 60 سال جانے کے بعد, ناکامیوں کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود, اگر کوئی ماڈل پالیٹی کے لیے اگر کوئی کنٹری فٹ ہے تو ابھی تک پاکستان ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر اس قسم کے خیالات اور سوچیں جو کہ اس وقت پاکستان میں ایک ہیجان پیدا کیے ہوئے ہیں, اس ہیجان سے, اس کتھارسس سے ابھی ہمارے یہاں ایک ایسی کلیئرٹی پیدا ہوگی کہ ہم واقعی وہ جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا, تیسرا مقصد یعنی ایک ماڈل پالیٹی بنانا, جی جی اس میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. جی, آپ نے فرمایا کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک مفتوحہ علاقہ, اس وقت امریکہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے, اور یہ حقیقت ہے. اب یہ بتائیے کہ اس علاقے میں یا دنیا میں امریکہ کا ویژن کیا ہے, اور پھر یہ ہے کہ امریکہ کے اس ویژن کے ساتھ اس کے سامنے ہمارا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے. کیا ہمارا رشتہ یہ ہے کہ وہ ہماری افواج کو, ہمارے وسائل کو استعمال کرے تمام اسلامی ممالک میں؟ کیا وہ ہماری فوج کو کرائے کی فوج سمجھتا ہے
وہ یہ ہر معاملے میں یہ سمجھتا ہے کہ ہم آپ کو اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں، جو ہماری فوج کر رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمیشہ جب اس قسم کے کو بڑی پاور آپ کے علاقے میں انٹرسٹڈ ہو جائے تو اس وقت ایک کرائسس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے آبجیکٹیو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے حالات میں اگر آپ کا اپنا آبجیکٹیو کلیئر ہو تو اس کو بھی اچیو کرنے میں مدد مل سکتی ہے. میں اس کی جو اچھی مثال ہے وہ میرے خیال میں پاکستان بننے کے سے پہلے جب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تو انگریزوں کو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی تھی. سنگاپور ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور جرمنی جو تھا وہ چڑھ دوڑا اور تقریباً اس نے تمام یورپ پہ قبضہ کر لیا. وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ جو تھا اس کی اس وقت سب سے بڑی طاقت جو تھی وہ ہندوستان تھا. اور ہندوستان میں کے دروازے پر جاپانی لوگ جو تھے وہ آسام تک پہنچ چکے تھے، برما لے چکے تھے، وہ دروازے پہ کھٹکھٹا رہا تھا. تو ایسے موقع پر برطانیہ بہت مشکل میں تھا، اور اس مشکل سے پر ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا ویژن بڑا ڈفرینٹ تھا. ہندوؤں نے 1942 میں جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ سٹارٹ کی جائے، انگریزوں کو ملک سے باہر نکالا جائے اور باہر نکال کے ہم خود ہندوستان کو پورے برٹش انڈیا پہ قبضہ کر لیں. لیکن مسلمانوں نے، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، یہی بات تھی جس سے قائد اعظم بنا. اس نے فیصلہ کیا کہ یہ موقع ہے کہ اس وقت ہم ہندوؤں کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں بلکہ انگریزوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ابھی میری نظر میں اس وقت یہ جو امریکہ کی خواہش تھی، یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا میں سپر پاور رہنا چاہتا ہے، سول سپر پاور. لیکن اس نے اس سپر پاور بننے کے لیے اس نے اپنے راستے میں مسلمانوں کو ایک اپنے راستے کا پتھر سمجھا. اور چونکہ وہ مسلمانوں کے بڑے دشمن دنیا میں ایک اسرائیل ہے اور دوسرا ہندوستان، لہذا اس نے ان دونوں کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا. لہذا پچھلے تقریباً 30-40 سال سے جب سے یہ سول سپر پاور بنا ہے، اس دوران میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھی اور ہندوستان اور اسرائیل کے ساتھ دوستی رکھی. اسرائیل کو جب نظر آیا کہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، جب اس کا انتفاضہ کامیاب ہونا شروع ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو انوالو کر لوں اور اس کو مڈل ایسٹ میں امریکہ کو لے آؤں. تو اس کے کہنے کے اوپر اس کی پالیسیز کے مطابق نیو کونس کامیاب ہوئے اور افغانستان اور عراق مفتوح علاقہ بنے. ابھی دونوں کی فتح ہونے کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جگہ پر امریکہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا. اس کی ناکامی، اس کا مطلب ہے آخر میں اس کا فرق اس کو بھی پڑے گا، اسرائیل کو بھی پڑے گا. لیکن اگر امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو اس نکلنے میں ہماری ایک کامیابی ہوگی اور اس کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ روس اور انڈیا جو کہ ابھی تک دوست ہیں، ان کی دوستی نہیں گئی، دنیا میں اگر ہمارے ریجن میں خاص طور پہ اگر کوئی سب سے ڈومیننٹ فورس نکلے گی وہ روس اور انڈیا نکلے گا. پھر ایک ایسی نئی مصیبت، نئے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. لہذا اس وقت ہمیں، جیسے قائد اعظم نے صحیح دشمن کو پہچان کے صحیح فیصلہ کیا تھا، اس وقت بھی ہمیں صحیح دشمن کو پہچان کے صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. صحیح دشمن ہمارا کون ہے؟ وہی اسرائیل، وہی انڈیا، وہی روس. کیونکہ یہ تینوں ملک ہیں جو کہ ازلی دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور یہ اب بھی ہیں، اور اگر اس پر ہم کنسنٹریٹ کریں تو بہتر ہوگا ہمارے لیے. ناظرین، ابھی آپ یہ سن رہے تھے، ہم نے پاکستان کے ویژن کی بات کی، ہندوستان کے ویژن کی بات کی اور امریکہ کے ویژن کی بات کی. ہم نے یہ بھی برگیڈ صاحب سے یہ سوال کیا کہ اگر امریکہ کا جو ویژن اس وقت چل رہا ہے، وہ جو ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا امریکہ اب بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا بہت بڑا تھانے دار بن کر رہے. اور برگیڈ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بھی بھارت، اسرائیل اور روس یہ ایک ایسا ٹرائکا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، اور یہ ابھی تک یہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ پاکستان کو جو ہے اس خطے سے مسلمانوں کو خاص طور پہ بالکل جو ہے غلام بنا کے رکھا جائے. بلکہ جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ارونا دھوتی ایک بہت بڑی جو مصنفہ ہیں، وہ بہت بڑی رائٹر ہیں ہندوستان میں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندو بنی کی جو سیاست ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے حصے بخریے کیے جائیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کو بالکل ختم کر کے بھارت کے اندر ضم ہو جانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد بھارت کی یہ پالیسی مہابھارت کی پالیسی ہے کہ بھارت بحر ہند جن ملکوں کی سرحدوں کے ساتھ لگتا ہے وہاں تک بھارت کی حکومت ہو.
नाज़रीन इस वक्त थोड़ी देर के बाद हम वक्फे पे जा रहे हैं। इस वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम टेलीफोन कॉल्स भी खोलेंगे। आपने जो सवाल करना हो, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब आप सवाल करें तो ये कोशिश करें कि रेलिवेंट सवाल हो और इसी जो प्रोग्राम के मुतल्लिक सवाल हो इसके मतलब बात की जाए। मैं आप थोड़ी देर के बाद हम आपको फिर दोबारा तकलीफ देंगे बरगेश साहब इस बारे में, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इस बात का भी ज़रा आपने अजाला कर दें या बता दें कि ये ईरान बड़ी कन्फ्यूजिंग सूरत हाल पैदा कर रखी है, ईरान जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, क्योंकि अभी आपने इसी जो ग्रुप की बात की उसमें ईरान भी एक अहम मुल्क है। और आप समझते हैं कि जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि हमसाए जो हैं वो तब्दील नहीं किए जा सकते। कभी एक ज़माना था कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की एक RCDA का एक हमारा एक मुआहदा था और हम बिल्कुल वहाँ यहाँ तक पहुँच चुके थे कि किसी वक्त भी यानी तीनों ममालिक का झंडा एक हो जाएगा, तीनों ममालिक की जो ज़मीनी सरहदें वो ख़त्म कर दी जाएंगी। लेकिन अब जो ज़मीनी हकीकत है वो इससे बहुत मुख्तलिफ होती जा रही है। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँगा, ये भी इसके बारे में भी मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा हमारे क़ारीन को अपडेट कीजिए और इस पर यह भी बताइए कि हमें इस वक्त पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए उस खित्ते में, जबकि इस वक्त पाकिस्तान जो है सिर्फ मुसलमानों की पहली एक जौहरी ताकत है। और आप भी और मैं भी, हम सब ये समझते हैं कि इस वक्त भारत और इसराइल और अमेरिका और मगरब जितने ममालिक हैं उनको सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पाकिस्तान को जो है जौहरी ताकत से महरूम कर दिया जाए। हाज़रीन हमारे साथ रहिए इस प्रोग्राम में। थोड़ी देर का ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज़। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम मेरे आगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट समीउल्लाह मलिक। अभी नाजरीन हम अभी थोड़ी देर के बाद हमने अपनी टेलीफोन लाइनें हमने खोल दी हैं और आप अगर कुछ सवाल करना चाहें, जिस तरह मैंने वक्फे से जाने से पहले आपसे अर्ज़ किया था कि कोई रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं। हमारे मेहमान ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब जो कि डायरेक्टर हैं लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के जो डायरेक्टर हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चन हो उसके जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया था ईरान के बारे में कहा था कि बड़ा कन्फ्यूजिंग उसका करेक्टर चल रहा है। अब आप ये बताइए कि जिस तरह आपके सामने अभी सिस्तान में जो एक धमाका हुआ उस पर जो ईरान का बड़ा सख्त एक ऐसा रिएक्शन आया और उसके बाद यहाँ तक उसके जो पासदारान थे उन्होंने पाकिस्तान में मुदाखलत का भी ऐलान कर दिया। और अगर आपको याद हो तो विदिन 24 आवर्स हमारी हुकूमत ने को 18 के करीब जिंदुल्लाह के जो आदमी थे उनके हवाले कर दिए। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अब कैसे रिएक्ट करना चाहिए इसके बारे में? पहली बात यह है कि ईरान अभी एक थियोक्रेटिक स्टेट है और वो जैसे हमारे हिज़्ब उत-तहरीर वाले भाई जो हैं जैसे खलाफा का जिक्र करते हैं, वो भी एक शिया खलाफा का भी उनके ज़हन में एक तसव्वुर है और वो तसव्वुर ये है कि शिया दुनिया में किसी जगह पर भी हो जी वो हुक्म ईरान का माने। आयतुल्लाह ख़ामेनी उनके इनकलाब का मकसद यही था और अब भी यही है। लिहाजा एक किस्म की वो टेरिटरी को नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि तमाम शिया जो है उनकी लॉयल्टी उनके ये खलीफा आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ हो। जी चूँकि पाकिस्तान में 10% लोग शिया हैं, लिहाजा उसकी नज़र ये है कि ये लोग भी जो है इनके ज़रिए, क्योंकि 10% काफ़ी बड़ी। बल्कि साहब मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये 10% की इस्लाह जो है आपको कहाँ से मिली? ये कहा जाता है, मुझे इसका स्टैटिस्टिक का सही इल्म नहीं, लेकिन आमतौर पर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में 10% लोग शिया हैं। शिया तो अपने आप को ज़्यादा कहते हैं जी, लेकिन बाद लोग कम भी कहते होंगे, लेकिन मकसद ये नहीं है कि वो कितने % हैं जी, लेकिन चूँकि हैं इस तरीके से हिंदुस्तान में भी हैं जी, तो लिहाजा वो अपना राबता उन तमाम मुल्कों के साथ रखना चाहते हैं जहाँ पर शिया मौजूद हैं, लेकिन राबते की नौइयत ये हो कि प्रोटेक्टर ऑफ शियाज जो है वो ईरान हो जी। तो लिहाजा जब आपकी कुर्ब एजेंसी में जहाँ पर शिया और सुन्नियों को झगड़ा था और जब तालिबान आए तो ईरान ने वहाँ पर उनको कुमक पहुँचाई और उनमें हिस्सा लिया, यानी उनको हथियार फराहम किए, पैसा फराहम किया और एक किस्म की लड़ाई जो थी उसमें तालिबान और ईरान की किस्म की कुर्म एजेंसी में लड़ाई होती है। पाकिस्तान को मैदान जंग बना ली गया तालिबान और ईरान के दरमियान, मैदान जंग पाकिस्तान की ज़मीन को बनाया गया। 10 साल से लड़ाई चल रही है और अभी तक चल रही है। जी जी। ये जिस चीज़ का आपने जिंदुल्लाह का जिक्र किया ये वो है, ये जो बलूचिस्तान का इलाका है, सिस्तान का इलाका दूसरी तरफ, ये दोनों सुन्नी हैं। जी जी। और चूँकि वो शिया मेजॉरिटी है ईरान में, लिहाजा वो इनसे थोड़ा सा खौफ रहते हैं जी। तो जिस तरीके से वो चाहते हैं कि हम शिया जो है दुनिया में जहाँ पर भी हों
وہ ان کے لائل ہوں، جی۔ وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ سنی جو ہیں یہ بھی اپنی کوئی 1.5 انچ کی مسجد کوئی اور نہ بنا لیں۔ جی بھائی صاحب معاف کیجیے گا، کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ